کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ تو یہاں پہ منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو منع کیا گیا سرگوشیوں سے، لیکن پھر بھی وہ گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں آپس میں سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں، چھپ کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا بتائی گئی ان کے بارے میں، کہ یہ آپ کو ایسے سلام کرتے ہیں جیسا کہ سلام کا حکم نہیں ہے۔ السلام علیکم کی بجائے وہ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ان کا پرانا طریقہ تھا۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا کہ کس طریقے سے زبان کو موڑ کر لفظ کو کچھ سے کچھ بنا دیتے تھے، راعینہ کو راعینہ کرتے تھے، اسی طریقے سے حتتن کو انہوں نے حنتتن کر دیا تھا۔ اور یہاں پہ جس طرح سے اللہ نے سلام بتایا السلام علیکم، کہ سلامتی ہو آپ پر، یہ السلام علیکم کر کے کہتے تھے کہ موت ہو آپ پر۔ تو اس طریقے سے انہوں نے سلام کو بھی بدل دیا تھا، اور اپنی ان حرکتوں کے بعد پھر ان کو بڑا کانفیڈنس تھا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے دلوں میں کہتے تھے کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ہم پکڑے کیوں نہیں جاتے۔ تو یہاں پر پھر ریمائنڈر ہے سلام کا، اور سلام کو درست طریقے پر کرنا۔ ہم تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں، پھر جو دوسری قومیں جن سے ہم بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں، پھر ہم اسلام کو پیچھے چھوڑ کے ان کے رنگ ڈھنگ اپنانے لگتے ہیں۔ پھر صبغت اللہ تو نہ ہوا نا ہمارے اوپر، جدھر دیکھا کہ جس چیز کا کوئی ٹرینڈ آ گیا یا جہاں پہ کسی چیز کو ویلیو دی جا رہی ہے، وہیں پہ اسلام کا لبادہ اتار کے سائڈ پہ کیا، وہیں پہ انہی کا طریقہ اختیار کر دیا، چاہے وہ سلام کا ہی کیوں طریقہ نہ ہو۔ آج ہم خود اس چیز کا جائزہ لیں، یعنی پہلے یہ چیز پھر کم تھی، اب یہ وقت کے ساتھ اتنی بڑھ گئی ہے کہ سلام شعار ہے مسلمانوں کا، اور ایک حدیث کے مفہوم میں یہ آتا ہے کہ یہ اللہ کا ایک نام ہے جو اس نے زمین پر اتار دیا ہے، السلام۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کا نام ہے، لیکن جب ہم ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں تو کتنی کثرت سے اللہ کا یہ نام لیا جا رہا ہوتا ہے نا۔ اور پھر ایک دعائے خیر ہے، سلامتی کی دعا ہے، کتنے اس کے فائدے بتائے گئے، لیکن ہمیں شرم آتی ہے۔ اور پھر اگر ہمیں سلام کرنے میں شرم نہیں آتی تو اس کو درست طریقے پہ کرنے سے تو بہت ہی شرم آتی ہے۔ اب کون کہے السلام علیکم، یہ تو بہت ہی آکورڈ ہو جائے گا، تو کس طرح پھر کہیں السلام علیکم؟ تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ منافقین کا بھی یہی حال تھا۔ اور پھر یہ ہیلو، ہائے کا کلچر، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ یہ سوچیں ویسے یہ ہائے اردو میں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے ہائے ڈالنا۔ اور اس کے مقابلے میں السلام علیکم کتنی خوبصورت دعا ہے جو ہم کسی کو دیں، تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں تم پر، وبرکات ہو، اس کی برکتیں ہوں تم پر، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو بہت بابرکت ہے، طیبتن مبارکتن۔ تو اس لیے ہم نے ضرور کوشش کرنی ہے کہ ہم اسلام کے اس شعار کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ اور احسان کے درجے پر لیں، اور کتنا اس کا اجر و ثواب بتایا گیا ہے، کتنی اس کی برکتیں اور فضیلتیں بتائی گئی ہیں کہ السلام علیکم کہنے پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، ورحمت اللہ کہنے پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو اس دن جس دن ہمیں حسرت ہوگی نا کہ کاش تھوڑا سا اور اللہ کا ذکر کر لیتے، وہ دن جو آراف والے کھڑے ہوں گے اور ایک ایک نیکی اور برائی جو ہے وہ انجام کو مختلف کر سکتی ہے، اس وقت کتنی حسرت ہوگی۔ تو اس موقع پر انسان کہے گا کاش سلام ہی کر لیا ہوتا۔ تو اس لیے جب فون بھی ریسیو کرتے ہیں تو ہیلو کہنے کی بجائے اسٹریٹ اوے السلام علیکم کہا کریں۔ سب کے پاس کانٹیکٹ نیمز آ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کس کا ہے، السلام علیکم۔ تو اس لیے اس کی پریکٹس کریں کہ اس کا درست پروننسیشن کیا ہے، اور اسی انداز میں اس کو ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ، اور تم ان لوگوں کو بھی سلام کرو جن کو تم جانتے ہو، اور ان کو بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ تو یہ سب سے افضل اسلام ہے۔ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ یعنی بیسٹ ڈیڈ ان اسلام، کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور جن کو جانتے ہیں اور جن کو نہیں جانتے سب کو سلام کریں۔
ہم تو جاننے والوں کو ہی کر لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام کلام سے پہلے ہے، یعنی کہیں پہ بھی کوئی بھی کانورسیشن جب سٹارٹ کرنی ہو، کوئی بھی ملاقات ہو، تو کسی دوسری بات کو کرنے سے پہلے سلام کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سلام نہ کرے اسے اجازت نہ دو، یعنی پھر وہ اس سے آگے بات شروع نہ کرے جب تک کہ ابتدا سلام سے نہ کر لی جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو چلنے والوں میں جو پہلے سلام کرے وہ ان دونوں میں زیادہ افضل ہے، یعنی دو لوگ چل کے جا رہے ہیں تو جو پہل کر لیتا ہے سلام میں وہ زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہود نے تم پر دو چیزوں پر سخت حسد کیا ہے، ایک سلام اور دوسرا آمین کہنا، تو اس لیے سلام کو خوب خوب رواج دیں اور یہ ہیلو اور بائے کے کلچر کو بائے کر دیں، ٹھیک ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا ہوا اس کا تحفہ ہے۔